السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آر فٹ اینڈ فائن. آج میں پھر سے آپ سب کے لیے نئی ویڈیو لے کے آیا. آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے. آج کی ویڈیو کافی ایموشنل بھی ہے. آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت بلال حبشی کے بارے میں، جو کہ بیان دیں گے قاری حنیف صاحب. جو کہ اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، تاکہ ان فیوچر جو ویڈیو اپلوڈ کرو وہ سب سے پہلے ملے. آپ ہمارے اس ویڈیو میں بنے رہے اینڈ تک، تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہو. حضرت بلال حبشی کون تھا، اس نے کیسے اسلام قبول کیا، شروع کرتے ہیں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان غریب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا اسلام میں بڑے دکھ اٹھائے، بڑی پریشانیاں جھیلی. صرف کہنے سننے کی بات نہیں، اور خداوند عالم نے ان کے مقدر جگائے. اللہ تمہیں توفیق دے، تم سارے کے سارے حج بیت اللہ کرو، مکے جاؤ، جا کے دیکھو جس مقام پہ سیدنا بلال نے کوڑے کھائے، مار کھائی، آج وہاں مسجد بنی کھنی ہے. اور کوڑے مارنے والے جہاں رہا کرتے تھے وہاں بیت الخلا بنا ہوا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، جو میرا ہے وہ میرے صحابہ سے پیار کرے گا، جس کو میری ساتھ دشمنی ہے وہ میرے صحابہ کا دشمن ہے. ہاں، صاف فرما دیا، من احبہم فبحبی احبہم، جس کو ان سے پیار ہے اس کو مجھ سے پیار ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس کو ان سے دشمنی ہے اس کو میری ساتھ دشمنی ہے. دیکھ، تم ہو شادیوں میں جا رہے ہو، اجی یہ اور معاملہ ہے، الیکشنوں میں سر پہ اٹھائے پھر رہے ہو، اجی یہ سیاسی معاملہ ہے. وہ صحابہ کرام کی عزت کے سامنے سیاسی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی سیاست ہے جو صحابہ کرام سے ہٹ کر ہے؟ وہ سیاست نہیں، وہ بدماشی ہے. کون کہتا ہے یہ سیاست ہے؟ اپنی عزت بناتے ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی عزت کو مٹاتے ہو. قربان جاؤں ان حضرات پہ، تم تو اب بھی نہیں سمجھ سکے ہوگے میں کن کی بات کر رہا ہوں. او حاجیو، نمازیو، تمہیں ساری زندگی میں آج تک خواب میں بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی. بلال وہ تھا جس نے اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ساز و سامان لاتا ہے، اور یہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملا، ہاں مفت میں نہیں مل گیا. بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیف جھیلی ہیں. امیہ ابن خلف مکے کا بہت بڑا بدماش قسم کا کافر غلام ہے. امیہ ابن خلف بہت بڑا سردار ہے مکے کا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غلام ہیں، زر خرید ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ، جان نثار، جان پہ کھیلنے والا بلال، سرکار کے چہرے انور کا دیدار کیا تو کلمہ پڑھ بیٹھا. امیہ ابن خلف کو پتہ چلا، بلال کو مارنا شروع کیا. سارا دن مارتا ہے، لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں سارا دن لٹائے رکھتا ہے. گرم ہو جاتی ہے، بدن جل جاتا ہے. سارا دن نمبر وار پٹائی کرتی ہیں. شام کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے ڈال کر مکے کے لڑکے گلیوں میں گھسیٹے پھرتے ہیں. جس گلی سے گزارا جاتا ہے عورتیں پوچھتی ہیں کیا بات ہے، نوجوان پوچھتے ہیں کیوں مارتے ہو. مارنے والے جواب ایک دیتے ہیں، غلام امیہ ابن خلف کا ہے، کلمہ کالی کملی والے کا کیوں پڑھتا ہے؟ چمڑا اڈڑ گیا، ہڈیاں سالم نہ رہی. روزانہ گھسیٹا جاتا ہے، روزانہ مارا جاتا ہے. روز مار کے امیہ ابن خلف تھک گیا.
खुद भी दूसरे लोग भी इमदाद को आते हैं काफिर की। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले पे पांव रखकर पूरा वजन डाल देता है, सीने पे पत्थर की चट्टान रखता है, कमर के नीचे दहकते हुए भड़कते हुए कोयले और शोले हैं, आग बुझ जाती है मगर बिलाल गरीब को छोड़ा नहीं जाता। आज कोई मार खाएगा औरतों के पीछे, कोई जमीन के पीछे, कोई दौलत के पीछे, कोई मकान की वजह से, कोई दुकान की वजह से, कोई कुर्सी की वजह से, कोई शहनशाहियत की वजह से, कोई वजारत की वजह से, कोई सफारत की वजह से बिलाल मार खाता है। कुरान कहता है वऊदू फी सबीली वकातलू वकुतिलू लऊ कफ्फिरन्ना अन्हुम। खुदा कहता है ये वो लोग हैं जिन्होंने मार खाई मेरी राह में, मेरे नाम पे मार खाई, मेरी वजह से मार खाई, जुबान पर मुसीबत आई, जान पर मुसीबत आई, माली तकलीफ पहुंची, भूख प्यास की तकलीफ उठाई। खुदा फरमाते हैं मेरा बंदा तकलीफ उठाता है, मैं सामने खड़ा होकर देखता हूं वऊदू फी सबीली, और मेरे बंदे मैं तुझे देख रहा हूं, मेरे नाम पे तुझे मार पड़ रही है। जनाबे बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है, मार मार के थक गए, उकता गए, सजा दे दे कर थक गए, मगर बिलाल अपने ईमान में, अपने यकीन में, अपनी तौहीद में, खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में किसी किस्म की मिलावट करने को तैयार नहीं। तुम्हें तो आज अगर थोड़ा सा कोई कह दे कि इस साल कारोबार में तुझे मुनाफा इसीलिए तो नहीं हुआ कि तूने फलाने बाबे को नहीं माना, फलाने बाबे की पूजा नहीं की, फौरन करवट बदल जाता है, चलो भाई अब के बाबे को ही मान लेंगे। ये वो बिलाल है जो किसी बाबे को नहीं मानता, किसी कब्र वाले को नहीं मानता, जो किसी ऊंचे नीचे को नहीं मानता, किसी बड़ का पुजारी नहीं, पीपल का पुजारी नहीं, किसी खूह का पुजारी नहीं, किसी झंडी घंटी का पुजारी नहीं, किसी दरख्त का पुजारी नहीं, चांद सूरज सितारा और पानी का पुजारी नहीं, वो सिर्फ एक उस कायनात के मालिक का पुजारी है जो खुदावंद आलम की जात है। मार भी खाता है, करीब से जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरे, मार पड़ रही है, इस कदर मारा, गले पे पांव रखकर दबाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी आंख ने देखा बिलाल की एक बालिश जुबान बाहर लटकी हुई थी। कमाल है, इतनी तकलीफ उठा रहा है। जब भी जरा सा पांव परे को हटाया, सांस आया, फौरन आवाज लगाता है अल्लाहु अहद, मेरा खुदा एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा कारसाज एक है, मेरा पैदा करने वाला एक है, मेरी जान का मालिक एक है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, वही हर चीज पे कादिर है, मेरी जान पे भी उसी की कुदरत है, मेरे यकीन पे उसी की कुदरत है। और मारने वालों मैं सच्चा आशिक हूँ, तुम मारते थक जाओगे, मैं मार खाता न थकूंगा, इसलिए जिसकी वजह से मार खा रहा हूँ वो हय्यु कय्यूम है, मैं उसी का बंदा हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुजरते गुजरते कान में बिलाल के यूं कह दिया आहिस्ता अल्लाह का नाम ले ले, तुझे बड़ी सख्त मार पड़ रही है, अल्लाह का आहिस्ता नाम ले ले। जनाब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे बड़ा दुख पहुंचा, तकलीफ हुई, और यूं फरमाया अबू बकर और अगर कोई कहे तो कहे, तू तो ना कहो ये बात। उन्होंने कहा मैं तेरी तकलीफ देख के कह रहा हूं, तुझे सदमा बड़ा पहुंच रहा है, तुझे तकलीफ बड़ी पहुंच रही है।
جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، جب میری کمر کے نیچے کولے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان اور میرے گلے پہ امیہ بن خلف کا پیر رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ وزن پورا ڈالتا ہے، میری جان نکلنے کو ہوتی ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے؟ جب وہ ذات سامنے آئے میں کیسے آہستہ کہوں، اور میرا حال پوچھنے والا خدا ہو میں کیسے آہستہ اللہ کا نام لوں؟ بدنصیب قوم آج تو نہ آہستہ اللہ کا نام لیتے ہیں نہ زور سے اللہ کا نام لیتے ہیں، چھوڑ ہی دیا، نماز چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کا ڈنڈا اور مسلمانوں کے سر ہیں، پٹ رہے ہیں ساری دنیا میں۔ کون ہے مارنے والا مسلمان کو اگر ہم مسلمان ہوں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئے، بڑا عجیب طریقے سے مصیبتیں اٹھائیں، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلیں، مار مار کے بلال حبشی کو تھک جاتا تھا۔ ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا